أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم قو اور کم فرق واضح کریں گے. نحن نرزقكم وإياهم ایک موٹا قاف ہے اور ایک باریک قاف ہے، آپ کو پہلے سے پتا ہے. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما جو حرم حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ کے نہ، تشریکو تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، احساناً احسان کرنا، ولا اور نہ، تقتلوا تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاقن تنگ دستی کے ڈر سے، نحن ہم، نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وإیاہم اور انہیں بھی، ولا اور نہ، تقربو تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، ما جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما اور جو، باطنا چھپے ہوں، ولا اور نہ، تقتلو تم قتل کرو، النفس اس جان کو، التی وہ جو، حرم حرام کی، اللہ اللہ تعالی نے، الا مگر، بالحق ساتھ حق کے، ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی جس کی، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ
احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ۔ اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کس قدر پیاری نصیحتیں اور وصیحتیں کی ہیں اللہ تعالی نے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک گویا سب سے بڑا گناہ ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان کی گئی ہیں جو اس آیت میں مختصراً ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل سے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود آج کل اگر ہم دیکھیں تو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے دیگر مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اس ربوبیت صغریٰ والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ فعل قبیح آج کل یہ کون سا؟ یہ ضبط ولادت یعنی خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے آج کل بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شرک کبریٰ سے اور شرک صغریٰ سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور والدین کی اطاعت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ناحق قتل کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ صرف اپنی خواہشات یا اپنے باپ دادا کی تقلید یا معاشرے میں پائے جانے والے توہمات کی بنا پر کسی چیز کو حلال حرام نہیں کہنا، ہم نے اللہ نے خود قرار دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور اس کو پھر اپنے پلے ہم نے باندھ لینا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک۔ والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، قتل اولاد حرام ہے۔ تنگ دستی کے ڈر سے، بھوک کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رزق دیتے ہیں انہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ اور کیا حرام ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے۔ بے حیائی، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کھلم کھلا اور نہ ہی چھپ چھپ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو ہی حرام قرار دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، یعنی انسان انسانوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں، ان سے چھپتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے باپ اور بھائیوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں نہ پتہ چل جائے تو وہ قتل نہ کر ڈالیں۔ ایسے
سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس نے ان باتوں کو فواحش کو حرام قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فاحش گوئی پسند نہیں، کوئی برا کام پسند نہیں۔ اور نمبر 5، وَلَا تَقْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ انشاءاللہ اولاد کو مفلسی غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی۔ الفاظ پر غور کیجئے، آج کل پوری دنیا اس مہم پر لگی ہوئی ہے۔ اشتہارات کے ذریعے چھوٹے خاندان کی تشہیر کیا درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، یہ بات فرمائی کہ رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، لہذا حکماً بار بار اس بات سے منع فرمایا کہ رزق کے خوف سے اولاد کو دنیا میں آنے سے مت روکو۔ یہ مہم دراصل تمام تر اسلامی دنیا ہی کو ہدف بنائے ہوئے ہے، ورنہ مغربی ممالک میں تو آبادی بڑھانے کی مہم اور پیدائش اولاد پر انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ صرف مسلم آبادی کی روک تھام ہے، وسائل کی کمی، مفلسی کا خوف، یہ مغرب ڈرا رہا ہے ہمیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دنیا کو صرف 10 امیر ترین افراد کی دولت کا صرف 1.6% تقسیم کیا جائے تو اس سے دنیا کے 1 ارب انتہائی غریب افراد غریب ہی نہ رہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ برائے غربت کا خاتمہ ہے، جہاں سے یہ کوڈ کیا گیا ہے یہ جملہ۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔